مفتی صاحب میں نے سوال پہلے بھی کیا تھا, مہربانی کر کے آپ اس کا سلام دیں. اسلام میں میوزک سننا, بھائی میں نے بتایا اس کا جواب ڈیٹیل میں دوں گا انشاءاللہ. میوزک سننا جائز نہیں ہے, یہ تو شارٹ کٹ ہو گیا. جو گانے وانے سنتے ہیں, ڈھول ڈھمکے سنتے ہیں, جائز نہیں ہے. میں اور میری اہلیہ گزشتہ 2 سال سے حج کی درخواست جمع کروا رہے ہیں, لیکن قرآن اندازی میں ہمارا نام نہیں نکل رہا اور آئندہ سال بھی ارادہ ہے. اس وجہ سے کیا اولاد روکنا جائز ہے؟ بس 2 سال تک نام نہیں نکلا تو اپنے آپ کو دیکھیں. اتنا زیادہ وقفہ جب 2 بچوں میں ہوتا ہے نا, تو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بچے کو اپنا قریب العمر بہن یا بھائی چاہیے. آپ دیکھ لیں جن 2 بچوں میں زیادہ گیپ ہوگا نا, جیسے بڑی بیٹی ہے, اس کے بعد دوسری بچی ہوئی 4 سال یا 3 سال کے بعد, تو بڑی بچی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے قریب العمر بہن نہیں ہے. وہ گیپ بہت آ جاتا ہے. دونوں کی جو مینٹل اپروچ ہے نا, وہ کافی اس میں فرق ہوتا ہے. وہ تو ماں باپ بچوں سے ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں, ورنہ کبھی تنہائی میں لے جا کے اس بچے سے پوچھے تو کہے گا کاش میری کوئی قریب بہن یا بھائی ہوتی, میں اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی. وہ بتاتے نہیں ہیں, ورنہ یہ ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں, اگر میرے قریب العمر بھائی بہن نہ ہوتے تو میرا بچپن بہت ادھورا گزرتا. ہم نے بڑے بھائیوں سے تھوڑی فری تھے. اب میرے بڑے بھائی مجھ سے 12 سال عمر میں بڑے ہیں, اس سے والے اس سے جو بڑے ہیں وہ 6 سال ہوں گے, تو ان سے میں کیا فری ہوتا بھائی. ان سے تو ڈرتے ہی رہتے تھے کہ تھپڑ چھپڑ نہ لگ جائے. وہ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں, یہاں بنٹے کیوں کھیل رہا ہے بھائی, ادھر چل. وہ تو یہ کرتے ہیں. اپنے جو قریب العمر تھے نا ہمارے, ان سے ہم فری تھے. تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر محلے والوں سے فری ہو جائیں گے. وہ بگاڑتے ہیں اپنے بہن بھائی, بگاڑتے نہیں انسان کو بلکہ نگرانی کرتے ہیں. تو بچوں کو گھر میں ماحول دے دو. تو یہ زیادہ وقفہ جو ہے نا, اس سے بچوں کی, یہ میں صرف نہیں کہہ رہا, یہ جو UK کے جو نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ہیں نا, میں نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے بھی لکھے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 2 بچوں میں جب زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو یہ بچوں کی ذہنی گروتھ کے لیے نقصان دہ ہے. تو ماں باپ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اپنا فائدہ بھی نہیں ہے اس میں ماں باپ کا. جائز ہے. آپ کہیں گے پھر اتنی تقریر کی ضرورت کیا تھی. قضا نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, یا خاموش رہ سکتے ہیں؟ خاموش بھی رہ سکتے ہیں. پچھلے سال حج کی رقم پرائیویٹ اسکیم میں جمع کرائی تھی اور وہ لوگ رقم لے کے بھاگ گئے. دعا کریں اس سال اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے. دل سے دعا ہے. کہاں بھاگے ہیں وہ بتائیں ذرا. جائے نماز پر کعبہ اور گنبد خضرا پہ پاؤں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ حرج نہیں ہے اس میں. بچانا بہت مشکل ہے, جب بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو چڑھ جاتے ہیں نا وہاں صفائی کے لیے. مفتی صاحب جامعۃ الرشید میں آپ کے پاس حافظ بچے کو علم کے لیے داخل کروانے, جامعۃ الرشید کی انتظامیہ سے رابطہ کریں. مفتی صاحب عقیقے میں بڑا جانور لے کر 7 بچوں کا عقیقہ یا 7 عقیقے کیے جا سکتے ہیں؟ 7 عقیقے ہاں کیے جا سکتے ہیں. بڑا جانور سے مراد گائے ہے, ایسا نہیں کہ بڑا سا بکرا لے آئیں جا کے. گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, ان میں ہو سکتے ہیں. مسلم صاحب غیر مسلم دوست ہیں, ان کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟ یہ بھائی کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. حضرت دین میں ماتحت صرف بیوی بچے ہیں یا ماں باپ اور بھائی بہن بھی؟ ماں باپ تو ماتحت میں داخل نہیں ہے, چھوٹے بھائی بہنیں ماتحت میں داخل ہیں. اگر انسان گناہوں سے اتنا مایوس ہو چکا ہو کہ اللہ سے معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہو, تو کون سا عمل کرے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے؟ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی. گناہ کرتے ہوئے بہت شرمائیں, چلو بھر پانی میں لے کے ڈوب مرنے کی کوشش کریں, لیکن اگر اللہ نہ کرے ہو گیا تو پھر معافی تو, شرم تو آئے گی, معافی مانگتے ہوئے آنی چاہیے, لیکن اللہ سے کہیں اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ شرمائی میں شرمی معافی نہیں مانگی تو پھر جہنم کا عذاب کون برداشت کرے گا. تو شرم آ رہی ہو پھر بھی مانگیں. یہ شرم آنا تو اچھی بات ہے, کہ شرم آنی چاہیے نا کہ آپ جو ہے وہ توبہ کر کے کہتے پھر دوبارہ گناہ کیا, لیکن اس شرم کی وجہ سے اگر آپ معافی مانگنے سے رک گئے تو یہ اس سے بھی بڑے بے شرمی کا کام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے آپ پھر دوبارہ گناہ کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان گناہوں سے اتنا مایوس ہو چکا, اگر انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ تنہائی میں یا کسی بھی وقت دل ہی دل میں نبی کو یاد کر کے ان سے باتیں کرے, تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ بھائی جائز ہے, مگر نہ کرے تو اچھا ہے. وہ ایسی چیزیں پھر تصورات میں اتنا غالب آ جاتی ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے سیدھا سیدھا ہمیں طریقہ بتایا ہے چلنے کا, اسی طریقے اللہ کا تصور کر لیا کریں. حضرت صاحب کاروبار کن کن مذاہبی مسلک کے ساتھ جائز ہے؟ قادیانیوں سے نہ کریں, باقی سب سے جائز ہے. حضرت نسوار کا نشہ کیسا ہے اور اس کے کیا نقصان ہے؟ نسوار کا نشہ نسوار رکھ کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ کیسا نشہ ہے. مینڈک کو بے ہوش کرتے تھے نا ہم بچپن میں, بایولوجی پڑھتے تھے, تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے وہ تجربے کے لیے نا موم پہ لٹا کے مینڈک کو پورا پیٹ کھول کے اس کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کے منہ میں نسوار ڈالتے تھے. تو ہمارے ایک دوست نے تھوڑی سی نسوار میرے منہ میں رکھی تھی, اتنا سا ذرہ, میری جو حالت ہوئی تھی, تو میں کہتا ہوں یار یہ اتنے بڑے بڑے کیسے رکھتے ہیں. یہ تمباکو بھی یہی چیز ہے, اس کا بھی بہت پاورفل نشہ ہوتا ہے, لیکن لوگ عادی ہو چکے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن نہیں رکھیں, نہ نسوار رکھیں, نہ پان کھائیں, نہ گٹکے کھائیں, سب صحت کے لیے نقصان دہ. مجھے نماز کی پابندی کا کوئی طریقہ بتا دیں. بھائی جس دن فجر چھوٹ جائے ناشتہ چھوڑ دیں, جس دن ظہر چھوٹ جائے لنچ چھوڑ دیں.
خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنا، یہ خوابوں کی تعبیر کا کوئی سلیبس نہیں ہے کہ وہ پڑھنے سے تعبیر آتی ہے، اس کا اللہ کی یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے اکثر، سمجھ رہے ہیں نا، کہ وہ انسان خوابوں میں غور کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا کیا تعبیر ہے اس کی. جیسے انبیاء حضرت یوسف کو بطور معجزہ کے ملی نا، تو اہل اللہ کو بطور کرامت کے یہ چیز اللہ دے دیتے. ذہانت سے بھی تعلق ہے اس کا، اور تقویٰ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو کیونکہ اس کا نبوت سے لنک ہے، تو جس کا نبی سے زیادہ لنک ہوگا نا وہ اس کا تعبیر زیادہ اچھی بات. تو علماء صلحاء جو نیک علماء ہیں ان سے تعبیریں پوچھا کریں، ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ صحیح تعبیر کریں. اور خواب کبھی ایسے سے نہ پوچھا کریں جو آپ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ الٹی تعبیر بتا دے گا، اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ہو. جو تعبیر بتا دی جاتی ہے نا پھر وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو جس سے آپ کو جیلسی ہے، آپ نے اس کو خواب بتایا بڑا اچھا، آپ کی شادی ہو رہی ہے اور اکٹھی 4 کر رہے ہیں آپ، تو جیلسی ہوگی تو وہ اس کی تعبیر یہ نکالے گا کہ مرنے والا ہے، اب تو تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے دوسرے علاقوں سے کیسے رابطہ کیا جائے؟ وہ آس مفتی طارق مسعود میرا چینل ہے نا، اس میں ہم نے طریقہ بتایا، اسی میں سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اسی میں طریقہ بھی. میں اپنی فیمیل کزن سے ہاتھ نہیں ملاتا، جس پر میرا میل کزن کہتا ہے تمہاری سوچ گندی، نیت بری اور دل صاف نہیں ہے. یہ غلط ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. بس میں جس کزن کو پسند کرتا ہوں، کسی سے معلوم ہوا کہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے یا نہیں، جس پر اس نے کہا میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن مجھ سے اگر کسی نے کہا آپ سے شادی کرنے کو تو میں ہاں کہوں گی، کیونکہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں. یہ کسی اور کا ملفوظ نقل کر رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مانیں گے، پرانے رشتے جھگڑوں کی وجہ سے. لڑکی کی اماں کو بھی اعتراض نہیں اور نہ میرے والدین. پولیس کا کیس ہے سیدھا یہ حقیقت ہے نا، کہ جب لڑکی بھی راضی، اس کی اماں بھی راضی، ابا راضی نہیں ہو تو پولیس کو بتائیں بھائی کیا مسئلہ ہے. کیا شادی یا کسی اور نجی تقریب میں ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹوگرافی جائز ہے؟ لڑکیوں کی تصویریں بنانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اس میں بے پردگی ہوتی ہے. باقی ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا کیا حکم ہے یہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے. مخلوط ماحول نہ ہو تو ایسی تقریب میں فوٹوگرافی کرنا بس آدمیوں کی کر سکتے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں نہیں بنائیں. آج کل لڑکیاں اپنی تصویریں خود موبائل میں رکھ لیتی ہیں، تو جب وہ موبائل بکتا ہے تو وہ بڑے آرام سے آج کل وہ ساری ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. تو وہ موبائل والے کیا کرتے ہیں، وہ ڈیٹا نکال کے وہ پھر ڈال دیتے ہیں، ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تو خواتین ایسا کام نہ کریں. اگر میں خواتین کی تصویریں بناتا ہوں اور واٹس ایپ کے ذریعے آگے پھیل دی، اس کا گناہ میرے ذمہ ہوگا؟ ظاہر ہے آپ بنا رہے ہیں، آپ کے ذمہ ہوگا. کیا شادی یا کسی تقریب میں صرف مردانہ حضرات کی فوٹو پئی بتا دیا میں نے. مرد کی ڈیجیٹل تصویر لی جا سکتی ہے، عورت اپنی تصویر لے کے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اس اہتمام کے ساتھ کہ آگے موبائل جب بیچے تو میموری کارڈ کو لے کے ضائع کر دے. ہاں موبائل گم بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خواتین یہ کام نہ کریں، یہ خطرناک ہے. مفتی صاحب میرا نام محمد عاصم شیخ ہے، میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، میری خواہش ہے کہ میں نام محمد ابو بکر شیخ رکھوں، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اتنا لمبا نام نہ رکھیں، صرف محمد رکھ لیں یا صرف ابو بکر رکھ لیں، سمجھ رہے ہو. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ ایک شخص مسافر ہو اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، جبکہ وہ امام کے ساتھ آخری اتحیات میں شامل ہو، وہ امام کے سلام کے بعد 4 رکعتیں پڑھے گا یا 2 رکعتیں؟ ایک شخص مسافر ہو، امام اگر مقیم ہے تو یہ پوری 4 رکعتیں پڑھے گا. ایک خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہے. بھائی خوابوں کی تعبیر والا میں نہیں بتاتا خوابوں کی تعبیر. لڑکی کا نام زمر رکھنا کیسا ہے؟ زمر تو زمرہ کی جمع ہے، یہ پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، تو صرف زمرہ رکھ لیں. وہ بھی عجیب سا نام ہے، کوئی مطلب نہیں بنتا اس کا، جماعت کو کہتے ہیں. کسی جائے نماز پر امام مقرر نہ ہو اور وہاں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ آدمی جماعت کھولیں تو بار بار الگ الگ جماعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی جگہ پر. انسان کے انتقال سے پہلے روح تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، عذاب قبر کیسے ہوگا؟ روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے، اللہ کے پاس جانے کے باوجود روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. کیسے رہتا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو خواب آتے ہیں، اس کی روح مختلف جگہوں پہ گھوم رہی ہوتی ہے، مگر باڈی کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے. وہ کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نا آپ اس کو لطیفہ سنائیں گے سنائی نہیں دے گا، صحیح ہے نا. کوئی رلانے کی بات کریں گے تو روئے گا نہیں وہ. تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی روح جسم سے الگ ہوتی ہے مگر اس کا کنیکشن رہتا ہے. کیا امتحان میں کامیابی کے لیے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر کسی لڑکی کا زبردستی نکاح کر دیا جائے مگر لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہے؟
جائز نہیں ہے، لیکن وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر لڑکی نے قبول ہے کہہ دیا تو پھر ہو جائے گا، چاہے وہ زبردستی قبول ہے کہلوایا گیا اس کو. تو جس خاتون نے نکاح نہیں کرنا ہوتا وہ قبول ہے منہ سے نکالے ہی نہیں، وہ ہاں کرے ہی نہیں. ہاں کر دیا تو شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے وہ آپ نے ہاں کیا کیوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. وہ آپ دلی رضا کے بغیر بھی جب کریں گے نا تو وہ ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو دولہے راضی نہیں ہوتے، ابا کے دباؤ میں آ کے شادی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یار میں نے تو ابا کے دباؤ میں. تو ابا کے دباؤ میں اگلے کا بیڑا غرق کیوں کر دیا آپ نے، دلہن کا بیڑا غرق کیوں کر دیا. تو اسی طرح لڑکی جب قبول ہے کہہ دے گی، اور بعد میں دولہا سے کہ میں نے تو زبردستی کہا ہے، تو دولہا کہے گا میرا کیا قصور ہے، میرا تو خرچہ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا. تو اسی وقت منع کر دیتی. تو ڈٹ جائے وہ، اگر نہیں ہے تو بولے نہیں تو جو مرضی کرنا ہے کر لو. لیکن لڑکی کو ایسے ڈٹنا نہیں چاہیے باپ کے سامنے. باپ کا جو فیصلہ ہے نا، ابھی تک ہمارے معاشرے میں باپ 99.9% باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے. 1% ایسے ہوتے ہیں جو غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں کو تجربے نہیں ہوتے، ان کو عمر کا کم عمر ہی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا آگے حالات کیا ہونے والے ہیں. اچھے رشتے کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا ہوتی ان کو. ان کے لحاظ سے اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہینڈسم ہو، بس یہ ان کے ہاتھ اچھے کا معیار ہے. اخلاق وہ تو باپ کو پتا ہوتا ہے نا، زمانہ دیکھا ہوتا ہے اس نے. تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ ابا کے فیصلے پر مطمئن رہا کریں. کیا ٹڈا حلال ہے؟ اگر ہے تو اسے ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹڈی حلال ہے، وہ بغیر ذبح کیے بھی کھا سکتے ہیں. زید نے بکر کو چوری کی سائیکل بیچی، اسے بتائے بغیر اب اس کا مالک کون ہوگا؟ بکر یا اس کا پرانا مالک ہی ہوگا. اگر کسی بہت زیادہ ہیں یار، اگر کسی کال سینٹر میں اپنا اصل نام چھپا کر عیسائی نام بتانا پڑے، اور یہ میں نے مسئلہ ریکارڈ بھی کروایا ہے، عیسائی نام بتانے سے تو کافر نہیں ہوگا لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں عیسائی ہوں تو پھر واقعی کافر ہو جائے گا. وہ مذاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ کسی ڈاکومنٹیشن، جیسے آپ کو باہر کا ویزا چاہیے تو آپ کو پتہ ہے مسلم لکھوں گا تو نہیں ملے گا، اپنے کو قادیانی لکھ دیا یا غیر مسلم لکھ دیا تو مل جائے گا. تو جیسے ہی لکھیں گے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائیں گے. نکاح بھی ختم ہو جائے گا، حج بھی باطل ہو جائے گا. میری رہائش مدنی مسجد کے قریب ہے، عربی سیکھنے کے لیے گھر کے قریب کوئی بھروسہ مند ادارہ بتا دیں. مدنی پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. مدرسہ ابن عباس ہے گلستان جوہر میں، بہترین عربی سکھاتے ہیں. مفتی صاحب کیا کالا جوتا پہننے سے غم اور دکھ کے حالات میں مبتلا ہونا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی. ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کی کتاب خطبات بہاولپور پڑھنا کیسا ہے؟ بہترین کتاب ہے. البتہ ان کے کچھ تفردات ہیں، وہ کچھ مسائل ان کے ایسے ہیں جو علماء اس کو نہیں مانتے درست، تو ان مسائل میں ان کو فالو نہ کریں. وہ علماء کی جو علماء بتاتے ہیں ان پہ چلیں. باقی ویسے ان کی بہت شاندار کتاب ہے یہ. ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی کتب پڑھنا، ان کا مجھے نہیں پتا بھائی. برائے مہربانی تلبینہ بنانے کی ترکیب بتاتے ہیں. میں بھائی زبیدہ آپا تو نہیں ہوں جو میں آپ کو یہاں بیٹھ کے مختلف چیزوں کی ترکیبیں بتاؤں گا. کیا حالت جنابت میں قرآن موبائل پر سننا یا کسی قاری سے سننا جائز ہے؟ میری زوجہ فرقواریت میں ہے، نیاز نگر میں ہے، میں کیا کروں؟ بس صبر کریں. کسی فرقے کا نام لے کے سوال نہ پوچھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیونکہ نام بھی آگے لکھے ہوئے ہیں پورا، وہ تو پھر سوال پورا نہیں پڑھ سکتا میں. تو یہاں میں سجیشن نہیں دے سکتا نا، پورا بیان ہو جائے گا. تو مختصر سوال پوچھا کریں ہاں یا نہ والے. کیا میزان بینک میں جاب جائز ہے؟ جائز ہے. مفتی صاحب اگر جیب یا پرس میں کوئی دعاؤں کی کتاب ہو یا کارڈ ہو تو دعاؤں کا تو واش روم میں لے جا سکتے ہیں، بہتر تو یہی ہے نکال کے باہر رکھیں. لیکن اگر وہ پیک ہے بالکل تو پھر لے بھی جا سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا بھابی دیور کے کپڑے دھو سکتی ہے لیکن بھائی ہر آدمی کی بیوی اس کے اپنے کپڑے دھوئے نا. دیور کے کپڑے کیوں بھابی سے دھلوا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گھروں کا ماحول ہوتا ہے نا، اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس میں کوئی قانون نہیں ہے. آپ کے یہاں کلچر اگر ہے وہ دھوتی ہے کپڑے، لیکن اس کے عوض میں پھر ایک دن انہوں نے دھو لیے تو اگلے دن دوسری نے دھو لیے، ان کو ریسٹ دے دیا تو ٹھیک ہے. لیکن بعض 5 6 دیور ہیں، اس سب کے کپڑے اکیلی وہ بیٹھ کے دھو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر وہی دھوتی رہتی ہے. یہ پھر ایک ظلم ہے. اتنا بوجھ ڈالنا کسی عورت کے اوپر کہ وہ سارے خاندان کے کپڑے لا کے اس کو پکڑا دیے کہ وہ دھو، یہ اس زمانے میں سمجھ میں آنے والی چیز جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اتنی پاورفل قسم کی بھابھی ہو اور کپڑے دھونے کے لیے آپ نے ایسی ڈیجیٹل قسم کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں کہ صرف بٹن دبانا پڑتا ہے ان کو، تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو گھروں میں جس طرح سے کپڑے دھلتے ہیں اس میں تو خاص طور غریب گھرانوں میں تو ہاتھوں سے دھوئے جاتے ہیں، وہ تو بالکل ہی عادی ہو جاتی ہیں.
ایک سکھ گلوکار کے چند دن قبل سوشل میڈیا پر لکھا ہوا ہے کہ میں دبئی میں اور سب سے بہترین جو ہے وہ اذان ہے. ابھی میں دبئی میں ہوں اور سب سے بہترین چیز اذان ہے. حالانکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں سمجھدار نہیں, لیکن کسی بھی مذہب میں, کسی بھی خدا کی, اس کی فطرت کی, اس کی صفات میں, اس کے شکر میں جو سکون ہے, سن کر مزہ آ گیا. اچھی بات ہے. اذان کی تعریفیں تو بہت سارے غیر مسلموں نے کی ہیں. یہ تو ہمارے یہاں اذانیں بہت ٹیڑھی میڑھی دی جاتی ہیں. اگر اذان صحیح تجوید کے ساتھ ہو نا, تمیز سے ہو, تو اذان سے بہتر سکون والی کوئی پکار نہیں ہے. ایسا مزہ آتا ہے فجر کی اذان جب ہوتی ہے نا, ایسا مزہ آتا ہے کہ ایسی فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. تو اذان اچھی ہو تو بہت مزہ آتا ہے. لیکن آج کل قاری حضرات, مؤذن حضرات پتہ نہیں کیا وہ سریں عجیب عجیب سی لگا رہے ہوتے ہیں. تو اذان بھی سیکھنی چاہیے مؤذن کو, پہلے سیکھو پھر دو. تو بہت اللہ نے اذان میں برکت رکھی ہے, چاشنی رکھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.